پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے تو ثاقب نثار صاحب اور آپ کے پارٹی کے بڑے محبوب رہے ایک زمانے میں جناب افتخار چودھری صاحب، آپ نے بہت سارے چیف جسٹس صاحبان کو دیکھا ہے، مطلب السٹریس کریئر ہے آپ کا ایز اے لائر آلسو۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، ابھی جو احمد اویس صاحب نے فرمایا ہے، سر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے، چلیں انہوں نے اسے کافرانہ نہیں کہا، شکریہ ہے ان کا، انہوں نے کہا منافقانہ نظام ہے، لبادہ آپ نے اڑا ہوا ہے آئین کا، اور بیچ میں آپ کام کر رہے ہیں سارے اپنی مرضی کے۔ آپ نے جج پیکنگ کر دی ہے، کورٹ پیکنگ جسے کہتے ہیں، ججز ٹھوس دیے ہیں، ایگزیکٹو انگریس کر دی ہے، ایک فیصلہ 12 جولائی 2024 کو آیا، پورا 10 مہینے اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، اور اب یہ ریویو کا فیصلہ ہے، اور اپیرنٹلی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں پھڈا ہے کہ جج صاحبان کے سائن نہیں ہے ابھی تک آرڈر کے اوپر۔ تھینک یو ویری مچ۔ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے۔ واہ۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے اس فیصلے کی ٹیکنیکلٹی، جی، ایک ہے اس کی براڈر کنٹرول۔ ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ کتنے ججوں کے سائن ہیں، کتنوں کے ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں 1-2 دن ہوئے ہیں فیصلے کو آئے ہوئے، آ جائے گا۔ ہمارا روز کا معاملہ عدالتوں میں، فیصلہ اناؤنس ہو جاتا ہے، پھر ہمیں چند دن کاپی نہیں ملتی، لکھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ تو روٹین کا میٹر ہے، اور جب تک یہ سامنے سائن ہو کے نہیں آتا کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ میرے تو بعض اوقات فیصلے ایسے بھی ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی۔ مثلا ہمارے کیس میں بندیال صاحب نے کوئی 3 سال، پونے 2 سال، شاید پونے 3 سال ججمنٹ ریزرو رکھی تھی۔ اچھا جی۔ 4 میں نے درخواستیں دی تھیں، ہمارا بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو 2-4 دن کا یا چند گھنٹوں کا مسئلہ ہی ہو جائے گا، تھوڑا سے لارجر پراسپیکٹو میں آ جائیں۔ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میں نے تو بطور جب میں حکومت میں تھا اس وقت بھی مضامین لکھے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے زمانے میں جو عدلیہ نے سلوک کیا ہے پاکستان کے آئین و لوگوں کے ساتھ، اس نے ایک تو پارلیمان کی ساورینٹی ختم کر دی تھی، اور دوسرا انہوں نے ایگزیکٹو کو بھی معطل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ویدرنگ ساورینٹی کے نام سے میں مستقل لکھتا رہا۔ ایک جج اٹھتا تھا اور وہ پوری پارلیمان کے بنائے ہوئے لا کو اٹھا کے پھینک دیتا تھا۔ وہ پرائم منسٹر کو یوں گھر بھیجتے تھے جیسے آپ کسی محکمے کے کلرک کو نہیں بھیج سکتے۔ جی۔ یہ تماشا اور کھلواڑ ہمارے ہاں جاری تھا۔ اس کی کریکشن کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں خود بھی اس کوشش سے پورا مطمئن نہیں ہوں۔ میرے ذہن میں جو خاکہ تھا اور تھا، بلکہ جو میں نے پہلا پیپر لکھ کے میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا تھا، میں نے لکھ کے دیا تھا، وہ بعد میں نیوز میں چھپا بھی صحیح، لیڈ آرٹیکل کے طور پر، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، لیکن یہ کریکشن کا میکنزم ہے۔ پچھلے زمانے میں جو عدالتیں کرتی رہی ہیں، اور یہ ذکر کر رہے تھے کہ جی یہ غصہ اور لڑائی، میں نے چند دن پہلے کورٹ میں خود ایک کہا کہ میں 3 سال اس کورٹ میں نہیں آ سکا۔ بس میں اتنا بتا سکتا ہوں، میں عام طور پہ ججوں کے نام نہیں لیتا، میں 3 سال اس کورٹ میں ایک زمانے میں نہیں پیش ہو سکا۔ وہ ہمیں دیکھ کے سینگوں پہ اٹھا لیتے تھے، اس لیے کہ میرا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی سے تھا جو ہے، لیکن میں نہ کبھی بار پالیٹکس میں آیا ہوں، نہ میں عدالت میں کوئی پولیٹیکل بات کرتا ہوں۔ میں بالکل برٹش بیرسٹرز کی طرح الفاظ بھی بڑے محتاط رکھتا ہوں، لیکن مجھے دیکھتے ہی سینگوں میں اٹھا لیتے تھے۔ اب عدالتیں میری ذاتی رائے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرے دوست بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ وکیلوں تو یہ کمال ہے نا، سقراط کو پھانسی لگانے میں بھی ایک وکیل کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے، اور ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے دوسرا وکیل، وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے اچھا ترین انسان ہے۔ تو یہ آراء تو صاف ظاہر ہے ان پولیٹیکل میٹر میں ایسا ہوتی ہیں۔ سر میں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جی سر، میں اگر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اگر اس پہ ذرا آپ تھوڑا ریفلیکٹ فرمائیے گا کہ دیکھیے سر، آپ نے وہ بھگتا، اور مجھے کانفیڈنس ہے کہ جو غلطیاں اس وقت ہوئی ہیں یا جو بھی عدالتی گناہ میں کہہ دوں، بلنڈرز، احمد اویس صاحب کبھی انہیں ڈیفینڈ نہیں کریں گے، لیکن کم ٹو تھنک آف اٹ سر، کہ آج کے حالات کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ایگزیکٹو کی اتنی انگریس کروا دیا ہے، آپ نے ججز کو کورٹ پیکنگ کرا دیا ہے، آپ نے ایسا کام کروایا ہے، اور ایسے عدالتی فیصلے اب آپ لے رہے ہیں جو آپ کی من مرضی کے ہیں۔ یعنی عدالت کو آپ کا گلہ تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو معطل کیا، بصد احترام ان کا گلہ شاید یہ ہے کہ آپ نے یہاں سپریم کورٹ کو ہی معطل کروا دیا ایگزیکٹو سے۔ میں اس پہ عرض کروں، میرا اختلاف ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں 90% ممالک میں ایگزیکٹو عدلیہ کو لگاتی ہے، جی، یا پارلیمان لگاتی ہے،
بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں Oversight بھی تو ہوتی ابھی ہیبرڈ سا نظام ہے، ہمارے ہاں تو آدھا سا نظام ہے. جی. ابھی بھی ججوں کی ایک سائزیبل تعداد اندر بیٹھتی ہے، باقی کچھ پارلیمان کے نمائندے بیٹھتے ہیں، کچھ ایگزیکٹو کے بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک جو نظام چل رہا ہے، بنا ہے نیا، یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے اور بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ عدلیہ اپنے بندے خود نہ لگائے اور اپنے بندے خود نہ نکالے. اس وقت صورت حال یہی ہے کہ آپ ان کے خلاف کچھ، ایک آدمی کھڑا ہو کے سپریم کورٹ میں بیٹھا تھا، وہ کہتا ثاقب نثار صاحب آپ نے بطور سیکرٹری لا مجھ سے 5 لاکھ روپے رشوت لیا تھا. کورٹ میں کہا، اور میں نے اس کا ریفرنس آپ کو دیا ہوا ہے، ریفرنس ڈالا ہوا ہے، اور ریفرنس سننا نہیں جاتا. مطلب یہ جو پاکستان میں رواج ہوا تھا نا، الجہاد سے شروع ہوا جی. اور ہوتے ہوتے اب پہنچ گیا تھا کہ جس میں عدلیہ نے بالکل تمام چیزوں کو معطل کر کے اپنے آپ کا ایسا نظام بنایا، اوپر سے آزاد نیچے سے بھی آزاد. اس کی کریکشن ہو رہی ہے، کوئی کورٹ پیکنگ نہیں ہوئی. بہترین جج پہلے سے اچھے جج آ رہے ہیں. اچھا. میں سب پہ متفق نہیں ہوں، پاکستان میں پرفیکشن کوئی نہیں ہے، لیکن بہت اچھے جج آئے ہیں، برے بھی ہوں گے. اور فیصلے جو ہیں دیکھیں ایسا ہوتا ہے، ایک فیصلہ ایک پارٹی کہتی ہے مجھے قبول ہے، دوسرا قبول نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلے بھی پہلے سے بہتر آ رہے ہیں. اچھا اور اگر کوئی عدالت میں کوئی تلخی کہیں کیوں، مجھے ذاتی طور پہ پتہ نہیں ہے، لیکن میں عام طور پہ جانتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ پیش ہوا ہوں کہ جو بینچ ہے اس وقت کانسٹیٹیوشنل، وہ تو بڑا میرے حساب سے ہم نے تو اس کو نارمل دیکھا، اچھا دیکھا ہے. اچھا ٹھیک. احمد ویسا مسئلہ یہ ہے کہ شاید چلے ماضی تو جو سب کچھ ہو گیا، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب اس بات کو تو ماننے سے وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ آج کی جو انٹیگریٹی یا انڈیپینڈنس ہے آف جوڈیشری، اس کو کمپرومائز کیا ہے آج کے ایگزیکٹو نے. لیکن سر پتہ نہیں کیوں ہمارے ہر قانونی معاملے میں بھی نا یہ آرگیومنٹ سیاسی ایک آ جاتا ہے. میں اس پروگرام کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں جنرلی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی ماضی میں ثاقب نثار صاحب ہوں، بندیال صاحب ہوں، اعجاز الحسن صاحب ہوں، ان سے کیسے کیسے فیصلے لیے، پیناما کی جی آئی ٹیز بنوائی، آلودہ تھیں اور اٹی ہوئی تھیں وہ سیاست سے اور اسٹیبلشمنٹ کی اثر و رسوخ سے. تو آج ہم کیوں شور مچاتے ہیں؟ جو کریں گے وہ بھریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاناما کا جہاں تک آپ نے کیونکہ نام لے لیا تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں، جو گراؤنڈ ریالٹیز اس کی اور جو ڈاکومنٹری پروف تھے اور یہ پراپرٹیز جن کا ذکر جو ہے وہ آپ ان کی ججمنٹ، اگر جو ڈیٹیل ججمنٹ پہلے ہی آ گئی تھی ان کی، تو 2 جج صاحبان کی، گلزار صاحب کی اور کوسا صاحب کی، دونوں نے ڈیٹیل سے ان ساری باتوں کو اعادہ کیا اس کے اندر، اور اس کے بعد ان کو اپنی فائنڈنگز بھی دیں، ان کی آبزرویشن بھی ہیں اس کے اندر. تو وہ پراپرٹی آج بھی اگر نواز شریف کو دیکھیں تو اسی پراپرٹی میں بیٹھے ہوئے وہاں پر، اس پراپرٹی کی آج تک وہ ڈیٹیل نہیں پتہ لگ سکی کہ جس سال میں خریدی گئی تھی ان کے بچوں کی کیا کیا عمریں تھیں، اور بچوں کے نام پہ پراپرٹی یہ ہے، وہ لینے والا کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن بچے تو نہیں لے سکتے تھے، کوئی بھی ارننگ پوزیشن میں نہیں تھا. یہ ساری باتیں آپ ہسٹری ہیں پاسٹ کی. بات یہ ہے کہ اب جس انداز میں ججز کا آپ نے یہ کمیشن بنا کے ان کی ایلیویشن کا، ان کی سلیکشن کا اور چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار بنا دیا ہے. مثلا آپ کے سامنے ہے کہ جب یہاں پہ فیصلہ ہونا تھا کمیشن میں کہ یہ جو بینچ بنے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ، اس کا سربراہ کون ہوگا، تو اس کے سربراہ کے لیے اب جب ہاتھ اٹھائے گئے، آپ کو پتہ ہے کہ امیر الدین خان صاحب جو ہیں وہ اس کے سربراہ سلیکشن ہو گئے میجورٹی ووٹ کے اوپر اور اپنے ووٹ کے اوپر.